بسم اللہ الرحمن الرحیم مقلدین کا فرقہ غیر مقلدین کا ایک جائزہ، تو اس میں اس نے مولوی ہے، کوئی اعظمی ہے، اعجاز احمد اعظمی کی تقریر ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کے مولوی نے یہ کہا، دیکھو غیر مقلدوں کے مولوی ثناء اللہ امرتسری یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی نواب وحید الزمان یہ کہہ رہے ہیں، غیر مقلدوں کے مولوی فلانے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بیوقوف، غیر مقلد بھی کہہ رہا ہے اور ہم کو ان کے باتوں کی دلیلیں بھی دے رہا ہے۔ ابے غیر مقلد تو کہتے ہی اس کو ہیں جو جھوٹی باتوں کو چھوڑ کر خود کتاب و سنت کو لازم پکڑتے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ اپنے ملے کو نہ اپنے مولوی کو کسی کو بھی نہیں لاتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات آگے ہوتی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے غیر مقلد کا۔ غیر مقلد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ غیر مقلد جاہل نہیں ہوتا، غیر مقلد کا مطلب یہ غیر جاہل، جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، جو غیر مقلد ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں اللہ وحدہ لا شریک اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اپنا امام اور اپنا مقتدی مانتا ہے۔ اگر کسی غیر مقلد مولوی کی بات قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، ہم اس کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم تمہاری طرح لکیر کے فقیر نہیں ہیں کہ بالکل ہم نے اپنا ضمیر، اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی خرد، اپنی سوجھ بوجھ ہم نے کسی کے یہاں بیچ دی ہے، گروی رکھ دی ہے، اور ذہنوں کے اوپر ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن مسلمان موحد ہیں، متبع سنت ہیں، اور ہم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے مولویوں، جس کی بات درست ہے، شیطان بھی اگر حق بات بولتا ہے، ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ اس کی وہ بات بھی تم لے لو۔ یاد ہے نا ابو ہریرہ کی وہ حدیث بخاری شریف کی؟ ذہن میں رکھو، ہم کسی مولوی کے تعصب نہیں کرتے، ہم اپنے تمہاری بات اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، تمہاری بات کتاب و سنت کے خلاف ہے، تم ہمیں غیر مقلد کے مولوی کی باتیں، فلانے مولوی، ڈھکانے مولوی، فلانے مولوی نے فرمایا، فلانے مولوی نے یہ کتاب لکھی، فلانے مولوی، تم اس کے حوالے ہم کو کیوں دیتے ہو؟ ہمیں دینی ہے تو ہمیں قرآن و سنت کے ڈنڈے سے صحیح کرو، تم ہمارے مولویوں کی باتیں نہیں۔ اگر ہم کوئی غلط بات بولتے ہیں قرآن و سنت کے خلاف ہے، آؤ گریبان پکڑ کے کہو تیری یہ بات فلانی قرآن کی آیت کریمہ اور فلانی حدیث کے خلاف ہے، اللہ کی قسم صبح نہیں ہونے دیں گے، ہم چینج ہو جائیں گے، ہم تبدیل ہو جائیں گے۔ تبدیل کریں گے اپنے فکر کو، اپنے طریقے کو، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ آنے کی کوشش کریں گے، تمہاری طرح نہیں کہ کتے کی دم 100 برس بھی زمین کے اندر دھسی رہی، سیدھی کر کے نکالی تو وہی ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ ایسے نہیں ہم رہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع اور پیروی دل و جان سے کرنے کو فرض سمجھتے ہیں، اور کسی عام آدمی یا کسی بھی مولوی کی تقلید کرنے کو، کہ اس کی بات بلا دلیل بلا حجت لینے کو ہم جہالت تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایسی جہالت سے بچائے اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع تھا مقلدین دیوبند کی ڈائری۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بیان کر دی تھیں، اور میرا مشورہ اور میری خواہش اس تقریر سے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے وہ احباب، خواہ وہ عوامی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء حضرات یا مشائخ جو اپنی نسبت دیوبند کی طرف کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان کے اندر اگر یہ عقیدے موجود ہیں جو میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اور بیان کروں گا انشاءاللہ، تو ان سے میری التجا ہے اور نہایت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ ان عقیدوں سے توبہ کریں
اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے اس دین اور اسلام کے پیروکار بنیں، اس کے داعی بنیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ میں نے مقلدین دیوبند کی ڈائری سے ایک ورق میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں پیش کیا تھا، اور میں نے کچھ وعدے بھی کیے تھے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں اس وعدے کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اور دھیرے دھیرے میں انشاءاللہ دیوبند کی ڈائری کے کئی اوراق مختلف قسم کے پیش کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اس میں میرے پاس مکمل طور پر وہ کتابیں موجود ہیں جو آپ کے سامنے ہیں رکھی ہوئی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جس کے اوپر علماء دیوبند کی مہر لگی ہوئی ہے، اور یہ سب علماء دیوبند کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک حوالہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین پر رہنے والا کوئی بھی شخص غلط نہیں کر سکتا ہے، اور یہ میں نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک حوالہ بھی اس کا غلط کوئی ثابت کر دے تو پھر جو سزا وہ دینا چاہے مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہ بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ دیوبندی اور بریلوی جو ہمارے ملکوں کے اندر دو فرقے ہیں اور بڑے اہم فرقے ہیں، ان کے درمیان کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ لفظوں کا ظاہری طور پر کچھ رسوم اور کچھ رواج ہیں جن میں کچھ تفریق ہے، لیکن بباطن یہ دونوں ایک ہی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک ہی ماں کے یہ دو بیٹے ہیں۔ مذہباً بھی، مسلکاً بھی، مشرباً بھی، اصولاً بھی، فروعاً بھی دونوں ایک ہی ہیں۔ جو ان کا مذہب وہ ان کا مذہب، جو ان کا اصول وہ ان کے اصول، جو ان کے مشرب وہ ان کا مشرب، غرض کی جو ان کا مسلک وہ ان کا مسلک۔ یہاں تک کہ تصوف اور صوفیہ کے وہ بدعی طور اور طریقے، وہ مبتدعانہ رسم و رواج اور طور اور طریقے جیسے بیعت وغیرہ، یہ دونوں کے اندر موجود ہیں، اور دونوں کے اندر یہ چیزیں رائج ہیں۔ چنانچہ اس کا اہم ثبوت کہ بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا ثبوت میں آپ کے سامنے یہ کیسٹ میں لایا ہوں، اور یہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم کی کیسٹ ہے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی۔ ان کی تقریر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کیسٹ کو سنیں، آپ کو خود اندازہ لگے گا کہ دونوں کے اندر کیا فرق ہے، بریلویت کے اندر اور دیوبندیت کے اندر۔ یہ کیسٹ خود اس بات کا ثبوت ہے۔ تو لیجئے یہ کیسٹ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی سماعت کیجئے، اور میرے پاس ایک دوسری کیسٹ ہے جو مولانا انعام الحسن صاحب جو وفات پا چکے ہیں، ان کی یہ کیسٹ ہے بیعت کے تعلق سے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور اس کے بعد میرے کچھ اس کے اوپر تبصرے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ باتیں بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں، اللہ کی قسم میں ان کتابوں کا اگر پڑھوں آپ کے سامنے تو بہت زیادہ وقت چاہیے۔ میں بہت ہی مختصر طور پر اس کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوگا، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت موجود ہے، دعوے کی نہیں۔ دعوے تو شیعہ بھی کرتے ہیں، دعوے تو قادیانی بھی کرتے ہیں، بہری بھی کرتے ہیں، اسماعیلی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، بریلوی بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر حقیقت میں جو کتابوں کے اندر موجود ہے وہ ہمارے لیے دلیل اور ثبوت ہیں۔ آئیے یہ کیسٹ سنیے مولانا انعام الحسن صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ بریلویت اور دیوبندیت کے اندر کتنا فرق ہے۔ اس سے حلوے کی دیگ تک پہنچ کر ختم ہو جاتا، دارالعلوم کی تو بس